لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين مولانا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى قيام يوم الدين. أما بعد، فقد قال سبحانه تبارك وتعالى في كتابه المجيد والفرقان الحميد وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. الله الذي خلقكم ثم رزقكم ثم يميتكم ثم يحييكم. صلوات بجبر گزارش ہے کہ آپ حضرات ایک مرتبہ سورہ الحمد، 3 مرتبہ سورہ اخلاص صلوات فرما کر مرحوم ہاشم عباس ابن زین العابدین اور جملہ مومن مومنات کے لیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل اللہ یعنی گرامی، ظاہر ہے ایک مکمل مجلس ہو جانے کے بعد دوسری مجلس گویا ایک رسمی مجلس ہو جاتی ہے، لیکن انشاءاللہ میں آپ کا زیادہ وقت نہ لیتے ہوئے، چونکہ بہرحال ایصال ثواب کا مسئلہ ہے. ایصال ثواب ہی ایک ایسا ذریعہ ہے جو دنیا سے چلا گیا اور جو اس وقت موجود ہے. ان دونوں کے رابطے کا نام مجلس حسین ہے. ورنہ جو دنیا سے چلا جاتا ہے، نہ جانے کتنے لوگ دنیا سے چلے گئے، ان کو کون یاد کرتا ہے، ان کو کون پوچھتا ہے. لیکن یہ امام حسین کا صدقہ ہے کہ جو دنیا کے جانے والوں کو کوئی پوچھتا نہیں، لیکن ذکر حسین کرنے والے کو مرنے کے بعد بھی یاد کیا جاتا ہے. توجہ فرمائیے گا، جو دنیا سے چلا گیا، جو دنیا سے رخصت ہو گیا، ایسا نہیں ہے کہ وہی گیا. جناب آدم سے لے کے ایدم تک، ایدم جتنے بھی دنیا سے آئے ہیں دھیرے دھیرے سب جائیں گے. اور اگر نہ جاتے تو اتنوں میں تو یہ ہنگامہ ہے. سلوات بھیجے بر محمد والا. تو میں جلدی جلدی بات آپ تک پہنچا دوں. قرآن مجید میں ارشاد ہوتا ہے کہ پروردگار عالم نے اپنی خلقت کے سلسلے سے اپنی 4 صفتوں کا اعلان کیا. اور اعلان ہوتا اللہ الذی خلقکم، اور اللہ تمہارا وہ ہے جس نے تمہیں پیدا کیا. بات ہو گئی. لیکن نہیں، اللہ الذی خلقکم، خدا وہ تمہارا رب، وہ تمہارا اللہ وہ ہے جس نے تمہیں پیدا کیا. لیکن صرف پیدا ہی نہیں کیا، ثم رزقکم، پھر تمہیں رزق بھی دیا. اور صرف یہی نہیں، ثم یمیتکم، پھر اسی اللہ نے تمہیں موت بھی دیا. اچھا اگر آپ دیکھیے کہ کہانی خط
آدمی پیدا ہوا، کھیلا گھوما، چاہے جیسے زندگی گزاری، موت آ گئی، قصہ تمام ہو گیا۔ لیکن یہ ان کے لیے تمام ہوا ہے جو قرآن کے ساتھ اہل بیت کو چھوڑے بیٹھے نہیں ہیں۔ جو قرآن کے ساتھ اہل بیت کے لیے ہیں، ان کے لیے قرآن آواز دیتا ہے، اللہ الذی خلقکم، اللہ وہ ہے جس نے تمہیں خلق کیا، ثم رزقکم، پھر اس خدا نے تمہیں رزق دیا، ثم یمیتکم، پھر اللہ نے تمہیں موت دیا، اس کے بعد کہا ثم یحییکم، پھر اسی اللہ نے تمہیں زندہ کیا۔ سمجھئے، پھر اللہ نے تمہیں زندہ کیا۔ پہلی صفت اس نے خلق کیا، دوسری صفت اس نے رزق دیا، تیسری صفت تم کو اللہ نے موت دیا، پھر اس کے بعد اللہ نے کہا ہم نے پھر زندگی دیا۔ یہ دنیا میں اللہ کی مہلت پانے والے، دنیا کے غدار، خدا کے مقابلے میں فرعونیت کا اعلان کرنے والے، انہوں نے یہ کہا تو نے پیدا کیا ہے تو ہم بھی جسے چاہیں گے قتل کر دیں گے، چھوڑ دیں گے، جسے چھوڑ دیں گے اسے زندگی دیں گے، جسے قتل دے دیں گے اسے موت دیں گے، جسے چاہیں گے ہم کھانے کو دیں گے، جس کو چاہیں گے ہم کھانے کو نہیں دیں گے۔ یہ تو ہمارا مجلسی مجمع ہے۔ اللہ نے کہا ہم نے پیدا کیا، پھر ہم نے تمہیں رزق دیا، پھر ہم نے تمہیں موت دیا۔ کتنے ایسے لوگ دنیا میں ملے ہیں کہ آپ دیکھیے جب برسر اقتدار ہو جاتے ہیں تو کیا دھمکی دیتے ہیں، اب کی تمہیں تنخواہ نہیں دیں گے، اگر نہیں آؤ گے تو تنخواہ نہیں دیں گے۔ یہ تنخواہ نہیں، یعنی تمہارا رزق ہمارے ہاتھ میں ہے۔ خلقکم، اللہ نے کہا ہم نے تمہیں پیدا کیا ہے، کہا ایسی کیا بات ہے، ہم تمہیں رہنے ہی نہیں دیں گے دنیا میں، تمہیں قتل کر دیں گے، تمہیں پھانسی پہ چڑھا دیں گے۔ یہ ہوا کہ نہیں؟ ہو رہا ہے کہ نہیں؟ لیکن اللہ نے کیا کہا، ہم نے خلق کیا، پھر ہم نے رزق دیا، پھر ہم نے موت دیا، پھر ہم نے حیات دیا۔ آدمی خلقت کا مظہر۔ دیکھیے چھٹے امام کا زمانہ ہے، ایک شخص تھا، اس نے اعلان کیا ہم خالق ہو گئے۔ لوگوں نے کہا کیسے خالق ہو گئے؟ کہا آپ ہی تو کہتے ہیں جو پیدا کرے وہ خالق، ہم نے ان کیڑوں کو پیدا کیا، ہم خالق ہیں۔ یہ بھولے بھالے مسلمان، تھوڑی دیر میں ان کا اسلام خطرے میں آ گیا، تھوڑی دیر میں اسلام خطرے میں آیا۔ انہوں نے کہا ارے ہم تو کہتے ہمارا خدا وہ ہے جو پیدا کرے، یہ کیڑوں کو پیدا کر رہا ہے، لہذا یہی خالق ہوگا۔ کچھ مسلمانوں کو جب بہکایا ابلیس نے تو پختہ عقیدہ رکھنے والوں نے کہا، اسی لیے پیغمبر نے کہا قرآن کے ساتھ اہل بیت چھوڑے جا رہا ہے۔ اگر کوئی دعویٰ کر رہے تو چلو اہل بیت کی چوکھٹ پر آئے، امام کی خدمت میں آنے کے بعد کہا مولا کیا؟ کہا وہ شخص نے دعویٰ کیا کہ ہم نے پیدا کیا۔ کہا کیا کیا ہے؟ کہا اس نے کچھ کیڑوں کو خلق کر دیا، کہتا میں اس کا خالق ہوں۔ امام کہا چلو گئے، کہا کیا دعویٰ ہے؟ کہا میں نے انہیں پیدا کیا ہے۔ اچھا تم نے پیدا کیا ہے؟ کہا ہاں۔ کہا اتنا بتا دو اس میں نر کتنے ہیں، اتنا بتا دو اس میں مادہ کتنے ہیں۔ یہ تو ہم نہیں بتا سکتے۔ کہ جب تم نے پیدا کیا ہے تو تمہیں اتنا نہیں معلوم؟ اچھا ایک کام کرو۔ کہا کیا؟ کہا جو کیڑا ادھر جا رہا اس کو ادھر بھیج دو۔ کہا ہم یہ بھی نہیں کریں گے۔ میرے مولا نے کہا سن، تو نے اللہ کی دی ہوئی صلاحیتوں کے ذرات کو جمع کر لیا، اس لیے ان کیڑوں کو خلق کر کے اپنی خالقیت کا اعلان کرتا ہے۔ دیکھ میں نے پیدا نہیں کیا ہے، میں بتاؤں گا نر کتنا ہے، میں بتاؤں گا مادہ کتنا ہے، اور میں بتاؤں گا۔ کہا کیا؟ کہا جو ادھر جا رہا ہے وہ ادھر جائے گا، اور جو ادھر جا رہا ہے وہ ادھر جائے گا۔ ہم نے کہا مولا کون بڑی بات ہے جس کے جد کے اشارے پہ سورج پلٹ جائے؟ تو کیا ہوا؟ تو میں نے یہ جملہ اس لیے کہا ہے کہ لوگ خلق کرنے کا دعویٰ رکھنے لگے۔ اللہ نے کہا ہم پیدا کرتے، انہوں نے کہا ہم بھی پیدا کرتے۔ اللہ نے کہا ہم رزق دیتے ہیں، فرعون شداد حمان قارون کہنے لگے ہم جس کو دیں گے رزق اور جس کو نہیں دیں گے۔ تو گویا اللہ کی رزاقیت پر انہوں نے قبضہ کر لیا۔
پھر اللہ نے کہا ہم موت دیں گے، توجہ زیادہ وقت نہیں لوں گا، پھر اللہ نے کہا ہم موت دیں گے، انہوں نے کہا ایسی کیا بات ہے؟ نجومیوں نے کہا ایک بچہ پیدا ہونے والا ہے، 70,000 بچوں کو قتل کر دیں گے، موت ہم دیں گے۔ تو خلاقیت کی صفت پر قبضہ ہو گیا، رزاقیت کی صفت پہ قبضہ ہو گیا، اور موت کی صفت پہ بھی قبضہ ہو گیا۔ یہ مجلسی مجمع ہے، مجھے کہنے دیجئے، اللہ نے 4 صفت بیان کی، میں خلق کرتا ہوں، پھر میں رزق دیتا ہوں، پھر میں موت دیتا ہوں، پھر موت کے بعد ہم زندہ کرتے ہیں۔ لوگوں نے خلق ہونے کا دعویٰ کیا، لوگوں نے رزق دینے کا وعدہ کیا، لوگوں نے مرنے کا دعویٰ کیا، لیکن کوئی مرنے کے بعد زندہ نہیں کر سکتا۔ اللہ نے کہا 3 تمہارا ہے، چوتھا ہمارا۔ سلوات بھیجے بر محمد وال 3 سے ودھو یا علی یا علی یا علی یا علی اللہم صلی اللہ۔ توجہ فرمائیے گا، اللہ نے کہا اچھا تم میری صفتوں پہ قبضہ کرنا چاہتے ہو تو کہاں تک بھاگو گے؟ تم مار تو سکتے ہو، مارنے کے بعد زندہ نہیں کر سکتے، اور تمہارا خدا وہ ہے جو مارنے کے بعد بھی زندہ کرتا ہے۔ عزیزان گرامی، اسی لیے قرآن میں بتایا گیا ہے کہ چلتے پھرتے لوگوں کو زندہ نہ کہنا، جو نبی کی آواز پر آ جائے وہ زندہ ہے۔ صلوات بھیجے بر محمد والے محمد۔ دیکھیے کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو ہمارے بزرگان، خدا ان سب کا سایہ سلامت رکھے، کیا کچھ چیزیں ایسی ہیں جو ہم لوگ کے گھروں میں بہت بولی جاتی ہیں، کیا کہ جیسے ہماری نانی دادی تمباکو، پان، تو کہہ دے اے بھئیہ ذرا سا یہ پان لے آنا، ادھر سے نکلے ادھر نکل گئے، کہا اے بھئیہ ذرا تمباکو لے آنا، ادھر سے نکلے ادھر چلے گئے، تو جھلا کے کہتی تھی مردے سنتے نہیں، کہاں ہے آپ؟ دیکھئے میں آپ کا زیادہ ٹائم نہیں لوں گا، تو کیا کہتی تھی؟ اے مردے سنتے نہیں، جب مردہ ہے تو سنے گا کیا؟ نہیں سمجھے آپ، جب مردہ ہے تو سنے گا کیا؟ اس کا مطلب یہ ہے سنتا ہے، لیکن جو یہ کہہ رہی ہے وہ نہیں سنتا ہے۔ صلوات بھیجے بر محمد اور فرما رہے ہیں آپ، تو اللہ کی صفت ہے، اللہ نے خلق ہم نے کی، رزق ہم نے دیا، موت ہم نے دیا، اور حیات بھی ہم نے دیا، اور پروردگار عالم نے اپنی ساری صفتوں کا مظہر آل محمد کو بنایا۔ اللہ نے اپنی ساری صفتوں کا مظہر آل محمد کو قرار دیا۔ توجہ فرمائیے گا، یہ آل محمد کیا ہے؟ تاریخ سمجھے کہ آل محمد کیا ہے۔ دیکھئے میں ذہنوں کو تھکانے نہیں آئے ہوں، میں فضائل اس لیے پڑھ رہا ہوں کہ تاکہ جو رہ گئے ہیں ان کو جینے کا حوصلہ بھی ہو، اور مر جائیں تو اہل بیت سے ملنے کا حوصلہ۔ صلوات بھیجے بر محمد والے۔ فضائل اہل بیت اس لیے نہیں بیان کیے جاتے ہیں کہ یہ ٹھنڈی ہوا میں نیند آ جائے، اگر نیند آئے تو اچھا ہے نیند آئے۔ جی سنیے، ابھی آپ نے بھی سنا ہے، چلتے چلتے میں نے بھی جملہ سن لیا تھا۔ دیکھیے مولائے متقیان نے ایک جملہ کہا ہے، میرے نوجوانوں بزرگوں سے معذرت، مولائے متقیان کا ایک جملہ ہے، اور وہ جملے کی قدر یہاں کا مجمع علاقے کا نہیں ہمارا کرے گا، بڑا سمجھدار مجمع ہوتا ہے، اور مجلسی مجمع تو حیران ہوتا ہے۔ کیا؟ میرے مولائے متقیان علی ابن ابی طالب نے فرمایا، مل کے صلوات بھیجئے محمد والے محمد والے۔ نیند کے مطابق مولا کیا فرماتے ہیں بھائی؟ کہتے ہیں شک کی، جملہ مولا کا، شک کی نماز سے یقین کی نیند افضل ہے۔ کہاں ہے میرا مجمع؟ یہ میرے مولا نے فرمایا ہے کہ شک کی نماز سے یقین کی نیند افضل ہے۔
اگر مولا علی کے علاوہ کوئی کہتے یہ نماز پڑھنا ہی نہیں چاہتے، اس لیے کہہ رہے ہیں کہ سو جاؤ یقین سے، لیکن اس نے کہا ہے جو کبھی رات میں سویا نہیں ہے۔ میرے مولا نے کیا کہا؟ شک کی نماز سے یقین کی نیند بہتر ہے۔ سامعین حضرات، مجھے کہیں دور نہیں جانا ہے اور نہ مجھے آپ کو زیادہ صرف توجہ دلانا ہے۔ کیا کہا؟ شک کی نماز، بس ترجمہ ہی کروں گا، شک کی نماز نیند سے نہیں، یقین جو ہے سو رہا ہے اگر یقین سے، تو شک کی نماز سے، یعنی ایسی نماز پڑھنے سے کوئی فائدہ نہیں جس میں شک ہو۔ یہی تو کہیں گے آپ، تو کیا کہیں گے؟ شک کی نماز سے بہتر ہے یقین کی نیند۔ میں کہوں گا مولا یہ آپ ہی کو کہنے حق تھا کہ جب آپ سوئے ہیں تو اللہ کی رضا لے لی۔ اب یہاں تک بات آ گئی ہے تو ہلکے سے کہوں کہ زور سے کہوں؟ ہلکے سے کہوں کہ زور سے کہوں؟ کچھ سمجھ میں آ رہا ہے آپ نے؟ اس حدیث میں نماز اور نیند کی لفظیں ہیں۔ نماز اور نیند، یعنی یقین کی نیند افضل ہے شک کی نماز سے۔ اگلا پکار کے کہہ رہا ہے نماز نیند سے بہتر ہے۔ صلوات بھیجے بر محمد توجہ فرما رہے ہیں آپ؟ کیا دیکھیں بات کہاں سے کہاں پہنچ گئی؟ صلوات بھیجے محمد والے ہونا، یہ مولا کا فقہ۔ تو موت، حیات، رزق، دنیا میں وجود پانا، یہ سب اللہ کا صفت ہے، اور اللہ جسے اپنی صفت دے دے اسی کو آل محمد کہتے ہیں، انہی کو آل محمد کہتے ہیں۔ توجہ فرمائیے گا، پوری دنیا ایک طرف، آل محمد کا کردار ایک طرف، کوئی اہل محمد کا مقابلہ کسی بھی سطح سے نہیں کر سکتا۔ ظاہر ہے کہ میرے مولا کی فضیلت، تاریخ پوری آپ کے سامنے ہے۔ میں اس سلسلے میں اپنے نوجوانوں کے لیے ایک پیغام دیتا ہوں، اللہ کو ماننا، لیکن ایسے ماننا سمجھ بوجھ کے ماننا۔ عقیدہ مستحکم ہوتا ہے جب عقل کی بنیاد پر ہوتا ہے۔ عقل کے ذریعے جب عقیدہ ہوتا ہے تو وہ مستحکم ہوتا ہے۔ اور عقل کیا کہتی ہے اسے آپ محسوس کریے۔ ہمارے یہاں خدا کا یقین پایا جاتا ہے۔ کون خدا کو نہیں مانتا؟ سب خدا کو مانتے ہیں، لیکن ہمارے گواہی دیں گے بزرگان کہ ہمارے یہاں مکتب میں پڑھایا جاتا ہے کہ اللہ کو ماننے کے لیے ضروری ہے کہ صفات ثبوتیہ اور صفات سلبیہ کا یقین ہو۔ میں یہاں مکتب پڑھانے نہیں آیا، میں خود ہی اسی مکتب سے پڑھا ہوں۔ صفات ثبوتیہ اور صفات سلبیہ کا یقین پیدا ہو، یعنی لفظوں میں کہوں بچوں کے لیے، ہمیں یقین پہلے کر لینا چاہیے ہمارا خدا وہ ہوتا ہے جو عالم ہو، جو قادر ہو، جو مدرک ہو، جو مرئی ہو، جو متکلم ہو، جو صادق ہو، جو حی ہو، جو قیوم ہے۔ ہمارا خدا وہ نہیں ہوتا جس کے جسم ہو، جس میں مکان ہو، جس میں حلول ہو۔ ہمارا وہ خدا نہیں ہوتا۔ ہم نے کہا یہ کیسے؟ کہا ہم نے مانا ہمارا خدا عالم ہے، ہمارا خدا عالم ہے،
پوری دنیا کے ملت اسلامیہ سے پوچھئے تمہارا خدا عالم ہے؟ کہا ہاں ہمارا خدا عالم ہے، ہم بھی مانتے ہیں ہمارا خدا عالم ہے، وہ بھی مانتے ہیں خدا عالم ہے، لیکن بتاؤ کوئی دلیل ہے؟ تمہارے پاس کوئی دلیل ہے کہ تمہارا خدا عالم ہے؟ جب یہی سناٹا ہے تو وہاں کیا ہو گیا؟ سنیے، لیکن الحمدللہ ہمارے یہاں کوئی اگر دعویٰ ہے کہ خدا عالم ہے تو دلیل ہے کہ خدا عالم ہے۔ جتنے حضرات تشریف فرما اس کا ایک پیمانہ ہوتا ہے۔ مثال طور پہ یہاں اعلان ہوا کہ ندیم صاحب مسجد پڑھیں گے، کسی نے کہا یہ کہاں پڑھاتے ہیں؟ کہا وثیقہ میں۔ آپ نے فوراً فون کیا یہ کئے درجہ پڑھاتے ہیں؟ کہ 5واں۔ تو فوراً یہ مجمع سمجھ گیا کہ 10 کی ڈگری ہوگی تبھی 5 پڑھا رہے۔ میری بات سمجھ رہے نا؟ اگر پڑھا رہے ہیں 5واں تو 10 کی کم سے کم ڈگری ہوگی۔ ایک پر یہ ہے، اور دوسرے سب یہ جانتے ہیں امام کا جو نائب ہوتا ہے جس کی ہم تقلید میں ہیں وہ سب سے بڑا عالم ہوتا ہے۔ آیت اللہ سیستانی صاحب ہیں، آیت اللہ خامنائی صاحب ہیں، سب جانتے ہیں، لیکن کوئی ضروری نہیں۔ بہت لوگ گئے ہیں، مصافحہ کیا ہے، ملاقات کیا ہے، لیکن کیا آپ کو اپنی گفتگو سے پتہ چل گیا یہ کتنے بڑے عالم ہیں؟ نہیں پتہ چلا، نہیں پتہ چلا، لیکن ان کی ایکٹیویٹیز، ان کا بیان، ان کا کلام، ان کی بات یہ بتاتی ہے کتنے بڑے عالم ہیں۔ لیکن اگر وہاں تک کوئی نہیں پہنچ سکتا، ان سے کوئی نہیں مل سکتا، تو کوئی کہہ نہیں سکتا کہ وہ عالم نہیں ہے۔ ہم نے کہا کیوں؟ کہ اگر وہ وہاں ہیں اور یہاں نہیں ہے تو دیکھو ان کا نمائندہ ہندوستان میں کون ہے؟ کہا ہے میرا مجمع۔ ہم نے کہا کیا مطلب؟ کہا اس علاقے میں ان کا کوئی بھی نمائندہ آئے گا تو چلو یہ مسئلہ پوچھا جائے گا۔ جب مسئلہ پوچھنے گئے ہم نے کہا یہ مسئلہ بتائیے، میں تو نہیں جانتا، تو فوراً بزرگان کہیں گے یہ تو نائب ہو ہی نہیں سکتے، کیونکہ نائب وہی ہوتا ہے کہ جس کا نائب آیا ہو اس کے صفات اس میں ہونا چاہیے۔ کہا ہے میرا مجمع عالم خدا ہے، یہ ملت جعفریہ ثابت کرے گی کہ خدا کتنا بڑا عالم ہے، کیونکہ اس نے جسے نائب بنا کے بھیجا ہے اس نے مسند پہ آ کے کہا سلونی سلونی۔ پوچھ لو جو پوچھنا چاہے۔ بتائیے ملت جعفریہ کے علاوہ کوئی بھی ہو میدان سے بھاگتے تو ملے ہیں، لیکن ڈٹ کے بتانے والے نہیں ملے۔ اللہ جلدی صفات، اللہ قادر ہے، قادر یعنی قدرت رکھتا ہے، قدرت رکھتا ہے، اختیار رکھتا ہے۔ یہ ہمارا یقین ہے کہ اللہ قادر ہے، قدرت رکھتا ہے۔ یہی تو ہے قدرت کا مطلب۔ تو قدرت کا مطلب یہ ہے کہ اس کے پاس اختیار ہو، اقتدار ہو، یہی ہے نا۔ اب میں آپ سے ایک بات پوچھوں، اللہ کتنا بڑا اقتدار رکھتا ہے؟ کہ اللہ اتنا بڑا قادر ہے کہ جس چیز میں چاہے کلام کرنے کی طاقت پیدا کر دے۔ اللہ اتنا بڑا قادر ہے کہ بہتے ہوئے پانی میں موسیٰ کے لیے راستہ بنا دیتا ہے۔ اللہ اتنا بڑا قادر ہے کہ نمرود جلانا چاہتا ہے آگ ٹھنڈی کر دیتا ہے۔ اب اتنے مجمع کے لیے میں اور کیا کہوں؟ اب اگر تمہیں پتہ لگانا ہے کہ اس قادر مطلق کا یہاں کون قادر مطلق کا نمائندہ ہے تو اب مجھے آپ سے پوچھنا ہے۔ آنے کے بعد ابو ذر غفاری کہتے ہیں مولا ہو کا گھرانہ ہے، مولا ہمارے یہاں پیسہ نہیں ہے۔ میرے مولا نے اشارہ کیا کہ یہ اینٹ اٹھاؤ۔ جب اینٹ اٹھایا تو وہ سونے کی بن گئی، اور جب سونے کی بن گئی کہ ابو ذر غفاری اس کو جو چاہو اس میں سے لے لو۔ ابو ذر غفاری نے تھوڑا سا لیا اور لینے کے بعد جیب میں رکھ لیا۔ میرے مولا نے کہا پوری اینٹ کیوں نہیں رکھ لیا؟ نہیں سمجھے آپ؟ یہ تھوڑا سا کیوں لیا؟ کیا مولا پوری اینٹ بولے جس کا
علی جیسا مولا نہ ہو۔ جب آپ جیسا مولا ہے ہمارے پاس تو ہم اتنا ہی لیں گے جتنی ہمیں ضرورت ہے۔ کوئی بتائے گا؟ اللہ۔ اچھا موت کون دیتا ہے؟ اللہ۔ زندگی کون دیتا ہے؟ اللہ، ہے نا؟ یہ کس کی صفت ہے؟ اللہ کی۔ اہل بیت کو اللہ نے اپنی صفت کا مظہر بنایا، اور اس لیے مظہر بنایا تاکہ ان کو دیکھ کے خدا پہچانو، ان کو دیکھ کر خدا پہچانو۔ دیکھنے میں ایک واقعہ ہے اور بہت پرانا سنتے چلے آئے ہیں، میں واقعہ دہراؤں گا نہیں، کہ لوگ اپنے کندھے پر اپنے عقیدے کا جنازہ لے کے آئے۔ کہاں ہے میرا بچہ؟ اور آگے کہتا یا علی نماز جنازہ پڑھائیے۔ سنا ہے آپ نے؟ کوئی نئی بات تو نہیں پڑھ رہا؟ میرے مولا نے کہا اچھا اس کی نماز پڑھا دوں؟ کہاں پڑھا دی؟ مولا نے نماز پڑھایا، اب کیا ہوا؟ جو زندہ تھا وہ کیا ہو گیا؟ مردہ ہو گیا۔ اب مردے کو زندہ کون کر سکتا ہے؟ میں نے آیت پڑھا ہے نا، اللہ نے کہا مرنے کے بعد میں زندہ کروں گا۔ اب وہی زندہ کر سکتا ہے جو اس کا نمائندہ بن کے آیا ہوگا۔ صلوات جبر محمد۔ مجلس عزائے حسین سید الشہداء میں آنے کے بعد کم سے کم ہمیں اتنا خیال رکھنا چاہیے کہ ہمارے بچوں کا عقیدہ اور پختہ ہونا چاہیے، اور بچوں کو کوئی اور جگہ نہیں ہے، یہی ایک فرش عزائے حسین ہے جہاں ہم یہ محکم بشان طریقے سے کہہ سکتے ہیں کہ جس کو عقیدہ مستحکم چاہیے ہوگا وہ آئے فرش عزائے حسین، پھر اس کو پتا چلے گا کہ یہاں والوں کا عقیدہ کیا ہوتا ہے، وہاں والوں کا عقیدہ کیا ہوتا ہے۔ تاریخ ہے، آپ سنا کرتے ہیں، برابر سنا کرتے ہیں۔ عزیزان گرامی، رسول خدا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، توجہ کہ بعد ایک شخص آتا ہے، آنے کے بعد کہتا ہے یا رسول اللہ آپ سے میں پوچھتا ہوں، جو لوگ غریب ہیں، جن کے پاس دولت نہیں ہے، جن کے پاس پیسہ نہیں ہے، تو کیا یہ حج سے محروم ہو جائیں؟ کیا یہ حج سے محروم ہو جائیں؟ حج نہ کریں؟ رسول اسلام نے کہا تم کیسی بات کرتے ہو؟ کہیں ادھر ادھر گئے ہوتے تو کوئی بات بھی تھی، تم تو رحمت للعالمین کی چوکھٹ پہ آئے۔ کہا یا رسول اللہ آپ بتائیے، جس کے پاس سواری نہ ہو وہ جہاد پہ کیسے جائے؟ جس کے پاس پیسہ نہ ہو وہ زکوٰۃ کیسے نکالے؟ پیغمبر اسلام نے فرمایا، نسخہ سنیے، پیغمبر اسلام فرماتے ہیں اگر 1000 مرتبہ کسی نے اللہ اکبر کہا تو خدا اسے حج کا ثواب دے دے گا۔ کہاں ہے میرا وجہ؟ مجلس سنیے، 1000 مرتبہ کسی نے اللہ اکبر کہا تو اس کو اللہ حج کا ثواب دے گا، اور جس نے 1000 مرتبہ سبحان اللہ کہا اللہ اس کو زکوٰۃ کا ثواب دے گا۔ اور ایک جگہ چھٹے امام فرماتے ہیں کہ جس شخص نے 1 مرتبہ سبحان اللہ کہا، دیکھیں معصوم ہوتا ہے، 1 مرتبہ سبحان اللہ کہا تو خدا 70 اونٹ راہ خدا میں قربانی کا ثواب دیتا ہے۔ کہاں ہے میرا؟ یہ فضائل ہے، 70 اونٹ راہ خدا میں قربان کرنے کا ثواب۔ لیکن صرف یہیں پر بات نہیں رکی، سنیے عزیزوں، میرے نوجوانوں، میں نے کہا بہت کم وقت میں آپ کی مجلس کو تمام کر رہا ہوں، لیکن صرف اس لیے کہ اگر مجلس سید الشہداء میں آئے ہیں تو ہم یہاں سے جائیں، اگر ہم نے سنا ہے تو ہماری تجدید سماعت، اور نہیں سنا ہے تو ہم گھر میں جا کے کہیں کہ ہم نے مجلس میں یہ سنا ہے۔ مجلس کی کامیابی یہ نہیں ہے کہ مجمع یہاں سے وہاں ہو جائے، مجلس کی کامیابی یہ ہے کہ یہاں جو پڑھا جائے وہ گھر میں سنایا جائے، وہ گھر میں سنایا جائے، اپنے بچوں سے پوچھا جائے تم نے مجلس میں کیا سنا،
تم نے ذکر اہل بیت سے کیا؟ یہ مسلسل شعور کی منزل سے آنے کے بعد، اور بلکہ شعور سے پہلے ہم ازائے حسین میں آنے لگتے ہیں۔ کیا فرماتے ہیں مولا؟ کہتے ہیں صدقہ سب نکالتا ہے، لیکن صدقہ نکالنا اتنا ثواب نہیں ہے جتنا مستحق تک پہنچانا ثواب ہے۔ زکوٰۃ نکالنا اتنا ثواب نہیں ہے جتنا مستحق تک پہنچانا، لیکن ایک والد کے اشارے ثواب کی مجلس ہے۔ کیا ہے؟ معصوم فرماتے ہیں جب کسی کو کچھ دو تو جب دیں گے تو ہمارا ہاتھ یوں ہوگا، کہاں ہے میرا ہاتھ؟ ہمارا ہاتھ یوں ہوگا، لینے والے سائل کا ہاتھ یوں ہوگا۔ معصوم کہتے ہیں ہاتھ تم نے اٹھایا ضرور ہے لیکن نگاہ جھکائے رہنا ہے، کیونکہ جو ہاتھ پھیلاتا ہے وہ غیرت میں ہوتا ہے، رجالت کا پسینہ ہوتا ہے۔ دیکھا معصوم سے کسی امام حسین سلام سے کسی نے کہا مولا میں بہت فقیر ہوں۔ مولا فوراً گھر میں گئے، حسینیوں کا مجمع، فوراً گھر میں گئے، اور جانے کے بعد میرے مولا نے جو کچھ بھی دینا تھا دیا، لیکن دروازے کے آڑ سے دیا۔ سائل نے پوچھا مولا، کہا مجھے حیا آتی ہے، مجھے حیا آتی ہے۔ اگر ہمارے کردار میں اتنا بھی پریورتن نہ ہو جائے اور انقلاب نہ پیدا ہو تو ہمارا سماعت و مجلس سننے سے کیا ہوگا؟ کیا کہتے ہیں امام؟ سنیے، فرماتے اگر ایک مرتبہ کسی نے، میں نے وہاں بات مکمل ہو جائے، اگر کسی سائل کو دو گے تو وہ ہاتھ پھیلائے گا اور تم دو گے، لیکن دیکھو جب تمہارے ماں باپ کچھ مانگے تو یہ طریقہ نہ اپنانا۔ کہاں ہے میرا؟ یہ طریقہ نہ اپنانا۔ سائل کو جب دیتے ہو تو تمہارا ہاتھ اوپر ہوتا ہے، اس کا ہاتھ نیچے ہوتا ہے، لیکن جب ماں باپ کو دو تو ایسے نہ دو، ہتھیلی پہ سجا کے دو، ہتھیلی پہ سجا کے دو، وہ اٹھا لے تو شکرانہ ادا کرو، تاکہ احساس۔ جملہ سنیے گا، مجلس حسین میں آنے والوں، ذکر اہل بیت کر کے سبحان اللہ کہنے والوں، ہمارے چھڑے امام نے کہا جس نے سبحان اللہ کہا اللہ اس کو زکوٰۃ کا ثواب دیتا ہے۔ لیکن کیا کہا میرے مولا نے؟ میرے مولا نے کہا اگر سبحان اللہ کوئی کہتا ہے تو اللہ راہ خدا میں اونٹ کی قربانی کے ساتھ مستحق تک پہنچانے کے بعد جو ثواب ملے گا وہ ثواب ملے گا۔ اب میں اگر اجازت دیجئے تو ایک جملہ بہت پہلے میں نے کہیں کہا تھا، سنیے، مولا نے کہا سبحان اللہ کہو۔ مولا نے یہ نہیں کہا علی کے ذکر کے بعد کرنا ہے کہ مسجد میں کرنا ہے، تنہائی میں کرنا ہے کہ مجمع میں کہنا ہے۔ جب بھی مجمع سبحان اللہ کہے گا اللہ اسے ثواب دیتا رہے گا۔ ہمارا مجمع اتنا دانشمند ہے، ادھر ذاکر پڑھتا ہے، مجمع سبحان اللہ کہتا ہے۔ ہمارا مجمع ایسا نہیں ہوتا کہ ذاکر کہے کہو سبحان اللہ، صلوات جبر محمد۔ کیوں؟ ہمارے یہاں جب ذکر ہوتا ہے تو اسی کے ساتھ فکر بھی ہوتی ہے۔ تو میں نے عرض کیا جو بھی اقتدار اللہ کا ہے، جو بھی اختیار اللہ کا ہے، جو بھی صفت اللہ کی ہے، ان تمام صفت کا مظہر آل محمد ہے، آل محمد ہے۔ ہم در اہل بیت پر سر خم کر کے یوں ہی نہیں بیٹھے ہیں، یہاں آتے ہیں تو ہم کو خدا کا وہ عقیدہ ملتا ہے جو ایسا نہیں ہے کہ ہم نسلی شیعہ ہیں تو عقیدہ ایسا ہے، ہمیں یہ در ایسا ہے تھوڑی دیر پہلے اگر ہو رہا جائے تو اس کا عقیدہ مستحکم ہوتا ہے۔ اسی لیے میں اکثر یہ جملہ آج کل کہہ رہا ہوں، دنیا امام حسین کی منزلت کو کیا جانے گی، دنیا امام حسین کے عرفان کو کیا پہچانے گی، دنیا کیا جانے سیدہ کا لال کیا ہے، جب حسین کے مہمان حور کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا۔ کون ہے؟ کیسی نماز، کیسا عقیدہ؟ عقیدہ مستحکم ہوتا ہے۔ آپ بتائیں
جناب حر، بس ختم کر رہا ہوں، جناب حر راہ کربلا میں جب امام حسین کے لجام فر پہ ہاتھ رکھا تو امام حسین نے کیا کہا بھائی؟ امام حسین نے کہا حر تیری ماں تیرے غم میں بیٹھے. تو جناب حر نے کیا کہا تھا بھائی؟ سب کو یاد ہے، زہرا کے لال. اگر ہمیں پتہ نہ ہوتا کہ آپ کی ماں کی عظمت کیا ہے تو میں بھی کچھ کہتا، اس کا مطلب حر جانتے تھے بی بی سیدہ کی عظمت کیا ہے، لیکن اس کے عمل نے ایسا عمل کیا کہ محمل میں زینب رو پڑی، محمل میں بی بی رو پڑی. حسین کا کردار جس نے امام حسین کے لجام فٹ پہ ہاتھ ڈال دیا. امام حسین نے کہا تیری ماں نے تیرے غم میں کیا، لیکن تھوڑی دیر کے بعد جب امام حسین پانی پلا چکے، یہ کہنا بہت آسان ہے، جناب حر ایک دو نہیں 1000 3000 کا لفظ، 1000 اونٹ تھے، نہ جانے کتنے گھوڑے تھے، سب کو پانی پلا رہا ہے ساقی کوثر کا لال. کبھی سوچا آپ نے ایک شخص تو اتنا پیاسا تھا کہ جب کاسے پہ منہ رکھتا تھا تو کاسا زمین پہ گر جاتا تھا. امام حسین بڑی دیر سے دیکھ رہے تھے. امام حسین نے کہا عباس ہٹ جاؤ، اسے میں پانی پلاؤں، ہے نا. پھر کچھ ہی دیر کے بعد میرے آقا نے عجب جملہ کہا اور نماز کا وقت ہو گیا، نماز کا وقت ہو گیا. تم اپنے لشکر والوں کو نماز پڑھاؤ گے یا میرے ساتھ؟ سنیں گے کیا کہا؟ کس کی مجال ہے جو آپ کے ہوتے ہوئے نماز پڑھائے. اس کا مطلب وہ جانتا تھا کہ امام، وہ جانتا تھا بی بی زہرا کی عظمت کیا ہے. اے عزادارو، اے خدا کے ماننے والوں، اے امام حسین کی عزاداری کرنے والوں، ہم اپنے کردار کا تجزیہ کریں. ایسا تو نہیں ہے خدا نخواستہ صرف زبانی دعویٰ رہ گیا ہو، نہیں عمل ایسا ہو جائے کہ کربلا میں تو ایک حر کو اٹھایا تھا، اس فرش پہ جتنے بیٹھے ہیں سب کو حسین کی ماں ہاتھ اٹھا کے کہے اے میرے لال پر رونے والوں، میں جانتی ہوں جب سے محرم کا چاند نکلا ہے تب سے تم عزائے حسین میں جا رہے ہو. کہیں چہلم ہے، کہیں شبیداری ہے، کہیں جلوس ہے، کہیں ماتم ہے. اور کتنے عقیدت مند ہیں لوگ کہ کسی کا انتقال ہو جائے تیسرے دن سیم ہوتا ہے، لیکن 10 محرم کے بیچ میں کوئی مر جائے تو لوگ کہتے ہیں، بیٹا کہتا نہیں باپ کا سیم تب ہوگا جب حسین کا سیم ہوگا. آپ کی آوازیں بلند ہو گئیں، خدا آپ کو کسی غم میں نہ رلائے. ذرا توجہ فرمائیے، ہمارے ہاں تیسرے دن سیم ہوتا ہے نا، لیکن حسین کا کیا سیم ہوا تھا؟ کیا فاطمہ کے لال کا سیم ہوا تھا؟ نہیں. کیسے ہوتا؟ اس لیے سب جانتے ہیں جب جنازہ دفن ہوتا ہے تو تیسرے دن سیم ہوتا ہے. جس کا جنازہ ہی نہ دفن ہوا ہو اس حسین کا سیم کیسے؟ اللہ کوئی بھی مر جائے، 40واں مسلسل ہو رہا ہے اس علاقے میں آج کی تاریخ میں نہ جانے کتنی. لیکن میں آپ سے پوچھوں گا کہ کتنے عزیز اقربا چاہنے والے جو مٹی میں نہیں آئے، سیوں میں نہیں آئے، بیٹے کو تسلی دے کے کہہ رہے ہیں میں 40ویں میں ضرور آؤں گا، میں 40ویں میں ضرور آؤں گا. ہاں بیٹوں نے مجمع دیکھا، جب چلے جائیں گے سب تو شام کو بیٹی پوچھے گی بھیا کون کون آیا تھا، کتنا مجمع آیا تھا. عورتیں جو آئی ہوں گی انہوں نے بیٹی کو سینے سے لگایا ہوگا. اے رونے والوں، میں آپ سے یہی پوچھوں گا، جب مجمع آتا ہے تو بیٹے کو تسلی ہوتی ہے، بیٹی کو تاج ہوتی ہے. میرے باپ کے 40ویں میں مجمع آیا، لیکن جب حسین کا چہلم ہوا، ایک بیٹی قید خانے میں مر گئی، ایک بیٹی مدینے میں ہے، ایک بیٹی مدینے میں ہے.
اللہ اللہ خدا آپ کو کسی غم میں نہ رلائے سوائے غم اہل بیت کے۔ ہم نے اور آپ نے دیکھا ہے کہ جب کسی کا انتقال ہوتا ہے خبر عام ہو جاتی ہے، خبر عام ہوتی ہے، جوق در جوق لوگ فرصت نکال کے آتے ہیں اور پوچھتے ہیں کب مٹی اٹھے گی، کب تدفین ہوگی، کب جنازہ اٹھے گا۔ سب آتے ہیں، عزیز اقربا آتے ہیں، بیٹے آتے ہیں، بیٹی آتی ہے، عزیز بھائی بہن سب آتے ہیں، لیکن آپ نے دیکھا ہوگا، تجربہ کریے گا، جب مٹی ہو جاتی ہے تو دھیرے دھیرے عزیز جانے لگتے ہیں، کچھ سیوم تک رکتے ہیں، کچھ سیوم کے بعد جانے لگتے ہیں۔ وہ اگر کسی عزیز نے بہن سے پوچھا کہ بھیا کا جنازہ دفن ہو گیا آپ کب جائیں گی، تو بہن تڑپ کے کہتی ابھی بھائی کا چہلم نہیں ہوا ہے، جب بھائی کا چہلم ہوگا ہم اپنے بھائی پر رو کے جائیں گے۔ آئے آج کی بہنیں اپنے بھائی کا چہلم کیے بغیر نہیں جاتی ہے، تبھی تو سجاد نے کہا تھا اے پھوپھی اماں رہائی مل گئی۔ اے پھوپھی اماں کیا ارادہ؟ کہا بیٹا ابھی مجھے چہلم کرنے کربلا جانا۔ اللہ ان آوازوں پر رحمت نازل کرے۔ جب آپ گریہ کرتے ہیں، الحمدللہ ماشاءاللہ مرحوم کے فرزند ہیں، بیٹی ہے، ان کی زوجہ بھی ہے، عزیزان گرامی کس کو پرسا دیجئے گا۔ کربلا کے میدان میں آپ نے دیکھا ہوگا جب جنازہ گھر سے نکلنے لگتا ہے تو بیوہ تابوت پکڑ کے کہتی ہے اے وارث لے کے آئے تھے، آپ جا رہے ہیں، خدا حافظ و ناصر، ہائی ان بچوں کا کیا ہوگا، ان بچوں کو آپ نے کسی کو چھوڑ کس پر چھوڑا ہے۔ عزیز و اقربا بیوہ کو چھوڑا دیتے ہیں، لیکن تابوت جب پکڑتی ہے تو دھیرے دھیرے اس کو تسلی دے کر، لیکن اس زوجہ سے پوچھئے جب 11 محرم کو جناب رباب کے ہاتھ پسے گردن بدے تھے، رباب نے اپنے کو تو میں اپنے کو اونٹ سے گرا دیا، اپنے شوہر علی کے لاشے کے قریب آئی، بہت روئیں گے آپ۔ جناب رباب امام حسین سب کو سنتے ہیں نا، ہر شہید کا جو وارث تھا اپنے بچوں کے جنازوں پہ آ کے گر گیا۔ آپ نے ایک بار اگر اجازت دیجئے تو میرا عقیدہ ہے میں آپ سے کہوں گا، آپ نے اکثر سنا ہے کہ جناب عباس کی سب سے بڑی مصیبت یہ ہے کہ میرا آقا جب زمین پہ آیا تو شانے نہیں تھے، ارے کیسے زمین پہ آیا ہوگا؟ اب میں آپ سے پوچھوں گا جو بیبیاں رسن بستہ تھی جب مقتل سے گزری ہوگی اور اپنے کو اونٹ سے گرایا ہوگا، فراز سے عباس نے آواز دی ہوگی شہزادی ہمارے شان قلم ہو گئے، ورنہ ہم آپ کو سنبھالا دیتے۔ اجرکم اللہ زہرا آپ کی آوازیں بلند ہو گئیں۔ بس یہی مجلس تمام ہے۔ جناب حسین امام مظلوم کے جنازے پر جناب سکینہ آ کے رو رہی اور کہتی ہیں بابا بابا اب تیری سکینہ کو نیند کب آئے گی؟ اے بابا اب سکینہ کہاں جائے؟ ایک مرتبہ جناب زینب کے پاس شمر آیا اور کہتا ہے سجاد اپنی بہن سے کہو بابا کا لاشا چھوڑ دے ورنہ ہم تازیانے ماریں گے۔ امام سجاد ہاتھ جوڑے کھڑے ہیں، اے بہنہ سکینہ بابا کا لاشا چھوڑو۔ ایک بیٹی اپنے باپ کو کتنا چاہتی ہے۔ جناب سکینہ نے کیا کہا سنیں گے آپ اولاد والوں؟ کہا بھیا جائیے خدا حافظ، پھوپھی اماں آپ بھی قافلہ لے جائیے، لیکن پھوپھی اماں میں آپ سے ایک بات کہوں۔ کہا کیا؟ کہا جب رات میں میرا بابا لیٹتا تھا تو مجھے اپنے سینے پر لٹاتا تھا اور مجھے ابو ذر غفاری کا واقعہ سناتا تھا اور کہتا تھا اے سکینہ میرے نانا کا صحابی جب اس کا آخری وقت ہوا تھا اس کی بیٹی سرانے تھی، جب باپ دنیا سے گیا چادر اڑا کے سرے راہ بیٹھ گئی۔ اے مسلمانوں
رسول کا صحابی دنیا سے چلا گیا تو میرا بابا کہتا تھا جب ابو ذر غفاری کی بیٹی نے مرثیہ پڑھا تو لشکر گزر رہا تھا، وہ آ گیا، اس نے ابو ذر غفاری کا جنازہ دفنا دیا۔ پھوپھی اماں مجھے نہیں معلوم تھا یہ بابا مجھے واقعہ بار بار کیوں سناتے تھے، لہذا پھوپھی اماں آپ جائیے، جب یزید کا لشکر چلا جائے گا تو اپنے دلے ہوئے دامن میں مٹی سمیٹ کر بابا کے لاشے پہ ڈال دوں گی۔ یہ جناب سکینہ نے کہا، یہ جناب سکینہ نے کہا آخری لفظ جملے کی حیثیت سے سنیے، ابھی آپ بہت روئیں گے، خدا آپ کو سلامت کرے۔ توجہ فرمائیے، مولا آپ کو کسی غم میں نہ رلائے۔ یہ سوچو کہ محرم تمام ہو رہا ہے، اب جو سال آئندہ زندہ رہے گا وہ حسین کی غربت پہ روئے گا، حسین کی مصیبت پہ روئے گا۔ عزیزان گرامی، روایت کے فقرے ہیں، جناب رباب امام حسین کے پائیتی بیٹھی ہیں، ہاتھ پسے گردن بدے ہوئے ہیں، شبر بار بار کہتا ہے مادر اصغر اٹھو، مادر اصغر اٹھو، لیکن رباب اٹھے تو کیسے؟ میرا زبان جل جائے۔ سنیے، ایک بتا شبر نے ایسی ٹھوکر لگائی کہ رباب کی پیشانی حسین کے پائے اقدس پہ لگی۔ اب رباب نے سر رکھ کے کہا پروردگار تیرا شکر ہے، میرے ہاتھ تو بدے تھے لیکن آخری بار اپنے وارث کا جنازہ ہم نے بوسہ لے لیا تاکہ جب مدینے چھٹ کے جائے تو زہرا کو ان کے لال کا پرسہ دے۔ سیعلم الذین ظلموا علیہ۔ پروردگار بحق آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم سب کی مغفرت فرما، ہم سب کے والدین کی مغفرت فرما، تمام مومن مومنات کی مغفرت فرما، خصوصاً مرحوم کو درجات میں بلندی عطا فرما۔ پروردگار جو مومنین یہاں موجود ہیں ان کے جتنے بھی اعزائے مرحومین ہیں ان کے درجات کو بلندی عطا فرما۔ پروردگار یہ عزائے حسین کا زمانہ آخری زمانہ ہے، عزائے حسین کے ساتھ مقصد حسین پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرما۔ دشمنان اسلام کو نیست و نابود فرما، ایران، عراق، شام، لبنان، فلسطینیوں کی حفاظت فرما، علماء مراجع کرام کی حفاظت فرما۔ میرے معبود یہ تیرے حسین کے عزادار ہیں۔ میرے چھٹے امام کہتے ہیں کہ جب تم میرے جد پر رو تو دعا مانگو تو تمہاری دعا قبول ہوگی۔ آئیے ہم سب مل کے دعا کریں، اے زہرا کے لال، اس سال تو ہم اربعین میں زیارت آپ کی نہ کر سکیں، آئندہ سال تک اس مجمع کو کربلا پہنچا دیجیے گا اور ان سب کی دلی حاجات کو قبول فرمائیے۔ امام آخر کے ظہور میں تعجیل فرما، ان کے آوان سار میں ہم سب کو شمار فرما۔ آپ حضرات ایک مرتبہ سورہ الحمد، 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر مولانا جناب ہاشم عباس ابن زین العابدین و جملہ مومن مومنات اللہ وارثان کی روح کو ارسال فرما دیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔